یا ایھا النبی، اے نبی، جاہد آپ جہاد فرمائیں، اے نبی آپ جہاد فرمائیں۔ اللہ اپنے محبوب کی تربیت فرما رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اے نبی آپ جہاد فرمائیں، الکفارہ کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں سے، کافروں سے اور واغلظ اور آپ سختی فرمائیں، علیہم کافروں اور منافقوں پر، کافروں اور منافقوں پر آپ کیا کریں؟ سختی فرمائیں۔ ومأواہم جہنم اور ان کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، کتنی بری جگہ ہے بولو۔ یحلفون باللہ ما قالوا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے اندر کافروں اور منافقوں کے سارے کرتوت بتائے، ان کی سمیاری بدحالی اور بدمعالی پر حضور نے سب کچھ بتایا۔ تو جو جلاس بن سوید تھا، منافق تھا پہلے، جلاس بن سوید، اس نے پھر کہا تھا کہ اگر محمد سچے ہیں اپنی باتوں میں تو پھر ہم تو گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں، ایسے کہا تھا۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باتوں میں سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے بھی گئے گزرے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو حضرت عامر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سن رہے تھے، تو جب غزوے سے واپس حضور تشریف لائے تو عامر بن قیس نے بتایا کہ یا رسول اللہ جلاس بن سوید نے ایسی ایسی بات کی ہے۔ تو حضور نے جلاس کو بلایا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ عامر میرے خلاف جھوٹ بول رہا ہے، میرے اوپر بہتان باندھ رہا ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بات سمجھ آ رہی؟ تو حضور نے فرمایا، حضرت عامر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے سچ کہا، اس نے ایسا کہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا تم دونوں آؤ منبر کے پاس، آ کر قسم کھاؤ۔ تو یہ دونوں حضرت عامر بن قیس اور جلاس دونوں آ گئے منبر کے پاس، کھڑے ہو کر عصر کی نماز کے بعد انہوں نے قسم کھائی۔ عامر نے قسم کھائی کہ اس نے کہا ہے، اور جلاس نے قسم کھائی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو جب قسم کھائی تو حضور نے چھوڑ دیا، حضرت عامر نے حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ تو میری بات کو سچ کر دکھا۔ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ۔ سمجھ آ رہی؟ یہ پھر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر آگے آ رہا ہے فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو پھر جلاس بن سوید نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ جو عامر کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے، میرے سے ایسی مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، تو اب میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ اس طرح کبھی نہیں ہوگا۔ پھر انہیں توبہ کی اور اپنی توبہ پر قائم رہے۔ یحلفون وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ اللہ عز و جل کی، ما کیا قسمیں، ما قالو کہ انہوں نے نہیں کہا، پس منظر سمجھ آ گیا نا کہ انہوں نے نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا البتہ تحقیق قالوا انہوں نے کہا کلمۃ الکفر کفر کی بات، کفر کی بات سمجھ آ رہی؟ کفر کی، اگر حضور کی بات کو بھی غلط بات کہی جائے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ کیا کہا تھا کہ اگر اپنی بات میں سچے ہیں تو پھر ہم گدھوں سے گئے گزرے ہیں تو کافر ہو گئے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہوں نے کہا تھا کلمہ کفر، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اور وہ کافر ہوئے اپنے اسلام کے بعد، وَهَمُّوا اور انہوں نے ارادہ کیا بما اس چیز کا لم ینالو جس کو وہ نہ پا سکے، وَمَا نَقَمُوا اور نہیں انہوں نے برا کیا الا مگر ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر۔ فَإِن يَتُوبُوا پس اگر وہ توبہ کر لیں تو یکو وہ ہوگا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، اگر وہ کیا کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے کیا ہوگا، بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا اور اگر وہ منہ پھیریں يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا عَلِيمًا اللہ انہیں دردناک عذاب دے گا، فی الدنیا والآخرہ دنیا میں اور آخرت میں۔ وما لہم فی الارض اور نہیں ہے ان کے لیے زمین میں من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی مددگار، نہ ہی کوئی حمایتی، ولی منا حمایتی،
ولا نصیر، نہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے لیے زمین میں کوئی حمایتی اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ومنہم من عاہد اللہ لئن آتانا من فضلہ، ثعلبہ ایک شخص تھا، ثعلبہ، اس نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ دعا کریں اللہ مجھے مال دے، اللہ مجھے بہت سارا مال دے، میں حقداروں کا حق دوں گا، صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا۔ حضور نے فرمایا کہ اے ثعلبہ تھوڑے میں ہی شکر ادا کرو، یہ بہتر ہے، تھوڑے میں شکر ادا کرنا بہتر ہے، زیادہ مال میں نہ شکری سے تھوڑے میں شکر ادا کرنا بہتر ہے۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، بار بار عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ دعا کریں اللہ میرے مال میں برکت دے، تو میں جناب ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں صدقہ دوں گا، خیرات دوں گا، یہ وہ سارا کچھ۔ حضور نے ایک دن دعا کر دی، اس کی بکریاں تھیں، مدینہ پاک میں رہتا تھا، بکریاں تھیں، اللہ نے ان کی بکریوں میں برکت ڈالی، اتنی برکت ڈالی کہ اتنی بکریاں ہو گئیں کہ مدینہ چھوڑنا پڑا، اتنی بکریاں ہو گئیں کہ اب پتہ چلا کہ مال زیادہ ہو جائے تو مدینہ چھڑا دیتا ہے، مال زیادہ ہو جائے تو مدینہ چھڑا دیتا ہے، مدینہ چھوڑنا پڑا، مدینہ چھوڑ کے جنگل میں جا کے ڈیرا ڈالا، بکریاں بہت زیادہ تھیں، صاحب ذرا شہر میں تو نہیں رہ جاتا تھا، جنگل میں ڈیرا ڈالا، اتنی بکریاں ہو گئیں کہ جنگل بھی اس پر تنگ پڑ گیا، اتنی اس کے بعد بکریاں ہو گئیں۔ حضور فرماتے تھے ثعلبہ پر افسوس، ثعلبہ پر افسوس، حضور افسوس فرماتے تھے۔ بات سمجھ آ رہی کہ جمعہ کی جماعت، جمعہ بھی رہ گیا، جماعت بھی رہ گئی، جمعہ بھی نصیب نہیں ہوتا تھا، جماعت بھی رہ گئی تھی، پہلی ہر نماز کے بعد جماعت ہوتی تھی، اب جماعت بھی رہ گئی، کیوں؟ مال کی کثرت کی وجہ سے۔ پھر زکوٰۃ کا حکم آیا، حضور نے عاملین کو بھیجا، زکوٰۃ لینے والوں کو بھیجا، تو ادھر جب وہاں پہنچے حضور کا پیغام سنایا، جناب زکوٰۃ کا حکم آ گیا، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالو، کہنے لگا آپ یہ تو میرے مال سے ٹیکس لینا چاہتے ہیں، کسی طریقے سے میرا مال کھونا چاہتے ہیں، واپس بھیج دیا، جاؤ میں سوچ کر بتاؤں گا، آپ جاؤ واپس میں سوچ کر بتاؤں گا۔ جب عاملین واپس آئے تو ادھر اللہ نے حضور کو روک دیا، فرمایا اب یہ زکوٰۃ خود لے کر بھی آئے نا پھر بھی نہیں لینی، پھر بھی ہم نے اس کا مال قبول نہیں کرنا، لینا ہی نہیں۔ دوسرے دن خود صدقے کا مال اکٹھا کر کے لے آیا، تو حضور نے فرمایا اب ہمیں اللہ نے روک دیا، اب ہمیں اللہ نے روک دیا ہے، تو یہ اپنے سر پر خاک ڈالتے ہوئے پھر جناب واپس گیا۔ پھر حضرت ابو بکر کے زمانے میں آیا زکوٰۃ لے کر، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی نہیں لی، تو حضور نے نہیں لی تو پھر ہم کیوں لیں؟ پھر عمر کے زمانے میں آیا زکوٰۃ لے کے، حضرت عمر نے بھی نہیں لی، تو حضور نے نہیں قبول فرمائی تھی تو ہم کون ہیں؟ پھر یہ شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مر گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں مر گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے تکریمہ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ وَمِنْهُمْ، اور ان منافقین میں سے من کچھ وہ ہیں عاہد اللہ جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کیا، جنہوں نے اللہ سے کس بات کا؟ لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں عطا فرمائے گا اپنے فضل سے، اللہ ہمیں عطا فرمائے اپنے، تو لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ضرور ہم صدقہ کریں گے، ضرور بھی ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ، اور ضرور بضرور ہم ہوں گے من الصالحین، نیکوکاروں میں سے، ضرور بضرور ہم ہوں گے نیکوکاروں میں سے۔ فَلَمَّا، پس جب آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا، جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے بولو عطا فرمایا، تو پھر بخلوا بہ، وہ اس کے ساتھ بخیل ہو گئے، بخل میں پڑ گئے، مال میں کیا کرا؟ بخل میں پڑ گئے۔ فتولوا، اور انہوں نے منہ پھیرا، وہم موردون، اس حال میں کہ وہ روح گردانی کرنے والے تھے، اس حال میں کہ وہ منہ پھیرنے والے، روح گردانی کرنے والے تھے۔ فعاقبہم، اللہ نے ان کو سزا یہ دی، فعاقبہ، پس اللہ نے ڈال دیا ہم انہیں، نفاقاً، منافقت، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، اللہ نے منافقت ڈال دی ان کے، سزا کیا دی اللہ نے کہ ان کے دلوں میں کیا کر دیا؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ فعاقبہم، اللہ نے ان کو سزا یہ دی کہ منافقت ان کے دلوں میں ڈال دی، الی یوم، اس دن تک، یلقونہ، جس دن وہ اللہ سے ملاقات کریں گے، جس دن وہ اللہ سے، مطلب قیامت تک منافق رہیں گے، قیامت تک منافق رہیں گے۔ بما، کیوں؟ بما، اس وجہ سے، اخلفو، کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، ما، اس چیز کا، وعدوہ، جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جس کا انہوں نے اللہ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا اس کی وعدہ خلافی کی، وعدہ خلافی کی۔ بما، اور اس وجہ سے، کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے نا، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے رہتے تھے۔ الم یعلموا ان اللہ، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ جل شانہ، یعلم، جانتا ہے، سرہم، ان کی پوشیدگیوں کو، سرہم، ان کے رازوں کو، ان کے، بولو،
اللہ ان کے رازوں کو جانتا ہے، وَنَجْوَاهُمْ اور ان کی سرگوشیوں کو، وَنَجْوَاهُمْ اور ان کی پوشیدہ ان کی جناب رازوں کو بھی اللہ جانتا ہے، اور ان کی سرگوشیوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ جل شانہ علام الغیوب تمام غیبوں کو، تمام چھپی ہوئی چیزوں کو بخوبی جاننے والا ہے، اچھی طرح جاننے والا ہے، تمام چھپی ہوئی چیزوں کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ الذین وہ منافق وہ لوگ، یلمزون جو تانا زنی کرتے ہیں، المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات ان مومنین کے بارے میں کہ جو خوشی سے صدقات کرتے ہیں، جو خوشی سے صدقے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، ان کی خیرات میں وہ کیا کرنے والے ہیں؟ تانا زنی کرنے والے ہیں۔ حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ساری رات کنواں کھودا، کنواں جناب چلایا، 2 کلو کھجوریں ملی، 1 کلو حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور 1 کلو جناب گھر والوں کو دے دی۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 کلو کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تانا زنی کی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال آ کر دیا تو کہا یہ بڑا ریاکار ہے، سارا مال آ کر اللہ کی بارگاہ میں دے دیا، بس معیاری کہ نہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 4000 درہم حضور کی بارگاہ میں دیے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس ٹوٹل 8000 درہم تھے، جن میں سے 4000 درہم میں آپ کی بارگاہ میں لے آیا اور 4000 درہم گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا۔ حضور نے فرمایا جو ادھر لے آیا اللہ اس میں بھی برکت دے، اور جو وہاں چھوڑایا اللہ اس میں بھی برکت دے۔ اس میں برکت یہ ہوئی کہ آپ کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا کہ جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کے نکاح میں 2 بیویاں تھیں، اور بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 8واں حصہ۔ وراثت میں کون سا حصہ ملتا ہے اس کو؟ 8واں حصہ۔ جب ایک بیوی کو اس وقت 1,60,000 درہم ملے، ایک بیوی کو، دوسری کو بھی اتنے ملے، تو باقی ورثاء کے لیے کتنا چھوڑا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضور کی دعا کا اثر ہے، حضور کی دعا کا سمجھ آ رہی جی؟ اچھا، اللہ اکبر۔ تو منافقین مومنین کے صدقہ و خیرات پر بھی خوش نہیں ہوتے، صدقہ و خیرات پر بھی خوش نہیں ہوتے۔ والذین اور ان لوگوں پر وہ تانا زنی کرتے ہیں، لا یجدون جو نہیں پاتے، الا مگر جہدہم اپنی محنت سے، اپنی حضرت عقیل انصاری محنت کر کے لائے تھے نا، تو انہوں نے اس پر بھی کیا کیا؟ تانا زنی کی۔ فیسخرون پس وہ مذاق اڑاتے ہیں، منہم ان کا، منہم ان مومنین کا، سخر اللہ منہم اللہ نے سزا دی، منہم انہیں اللہ نے عذاب دیا، منہم ان منافقین کو، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے دردناک، اور ان کے لیے استغفر محبوب آپ بخشش طلب فرمائیں، لہم ان کے لیے، او یا لا تستغفر آپ بخشش طلب نہ فرمائیں، لہم ان کے لیے، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا بخشش نہ مانگیں۔ ان تستغفر اگر آپ بخشش مانگیں، لہم ان کے لیے، 70 مرتن 70 مرتبہ، 70 اگر آپ ان کے لیے، سمجھ آ رہی؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق، اس کے لیے حضور نے دعا بھی فرمائی تھی، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے انہوں نہیں چڑھنا، میں انہوں ٹانگ دینا ہے، میں انہوں لمکا دینا ہے۔ ان تستغفر اگر آپ بخشش مانگے لوگ ان کے لیے، 70 مرتن کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ، فلن یغفر اللہ لہم اللہ ان کو نہیں بخشے گا، اللہ ان کو سمجھ آ رہی؟ اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ ذالک یہ اس وجہ سے، کیوں بھائی؟ بانہم کفروا باللہ ورسولہ، باللہ اور رسولہ، صرف باللہ نہیں ہے، ساتھ رسول کا تذکرہ بھی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کا بھی انکار کیا اور اللہ کے رسول کا بھی انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور اللہ کے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ رب العالمین فاسق قوم کو ہدایت